نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بے شک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بے شک بے شک شمع ختم نبوت کے پروانوں. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے جی اس کا عنوان ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھروں اور ان کی عبادت گاہوں سے کلمہ طیبہ کیوں محفوظ کرتے ہیں. جی جی دوستو ہم جہاں بھی کلمہ طیبہ جی لکھا ہوا دیکھیں جی ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. بے شک بالکل بے شک بالکل آپ دیکھتے ہیں بہت سے سائن بورڈ پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے, بے شک بے شک بہت سارے اسٹیکر پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے, بے شک بے شک بہت ساری دکانوں کے باہر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے. ہمیں بے اس سے شک. بڑی خوشی ہوتی ہے. بے شک بے شک بے ہمارے شک آقا کا کلمہ ہے, ہمارے اللہ کا کلمہ بے ہے. شک. لیکن جی قادیانیوں نے جی اس کلمے کو اپنا سکہ بنا لیا. ایسے ہی جھوٹی نبوت کو چلانے کے لیے جی. اس کلمے کو سکہ بنا لیا. بالکل 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 یہ لکھتے ہیں, بہت زیادہ لکھتے ہیں, بالکل اور قبضہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا ہے, مسلمانوں کا نہیں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اس پر جی صدارتی آرڈیننس جاری ہوا, جنرل ضیاء الحق نے کیا جی 1984 کا, جی. کہ قادیانی جو ہیں جی. وہ کوئی بھی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے. بے کلمہ شک. تو بہت بڑی چیز ہے نا. بے شک بے شک بے شک. اب جب ہم نے کلمے اتارے ان سے, جی جی پولیس کو ساتھ لیا, جی عبادت گاہ کے باہر کلمہ ہے جی محفوظ کرایا, جی بالکل. عبادت گاہ کے اندر کلمہ ہے محفوظ کرایا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی. دکان ہے ان کی, جی. وہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے الیس اللہ بکاف عبدا, جی اس کو محفوظ کرایا. جی فلاں جگہ پہ سورۃ فاتح لکھی ہوئی ہے, جی وہ محفوظ کرایا. جی. فلاں جگہ پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, جی. اس کو محفوظ کرایا. جی. یہ سلسلہ پورے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں انہوں نے شروع کر رکھا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جہاں پر مضبوط مسلمان ہے وہ محفوظ کرا لیتا ہے, بالکل لیکن جہاں پہ مسلمان مضبوط نہیں ہے, یہ ختم نبوت کو اس حد تک نہیں جانتا, جی. وہاں پر یہ ایسے ہی لکھا ہوا پوری دنیا میں. بے شک ایسے ہی ہے. بالکل. جب ہم محفوظ کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کلمے کی توہین ہے. کلمہ لکھا ہوا ہے, کلمہ اتارتے ہیں, توہین ہے. جی یار مجھے بتائیں کوئی پاگل شخص جی اگر لیٹرین کے باہر کلمہ لکھ جائے رنگ کے ساتھ, جی تو اس کو ہم فوری طور پہ پہنچ کے جی اس کے اوپر گاڑا رنگ کرتے تاکہ یہ غائب ہو جائے. بالکل ایسے ہی. بالکل بالکل انصاف ہے نا, بالکل انصاف ہے. کہ اس کی حرمت محفوظ ہو جائے, مٹ گیا نا, بے اس کی شک. حرمت محفوظ ہو جائے. بے شک بے شک ہم نے اس کی بے حرمتی نہیں کی, بے شک اس کی حرمت جو ہے بے شک. اس کو ہم نے محفوظ کی ہے. جی پھر چھپو آتا کوئی, جی اس کے اوپر کو کلمہ لکھ دے, جی استغفر اللہ معاذ اللہ, جی جی استغفر اللہ. ہمیں تکلیف ہوگی. بالکل ہم فوری کوئی رنگ لیں گے, کوئی چیز لیں گے, سیمنٹ لیں گے, اس کے اوپر بھریں گے بالکل. تاکہ کلمہ محفوظ ہو جائے, ڈھک بے جائے. شک بے شک بے شک بالکل بے شک. بے شک. پوری بلڈنگ تو توڑ نہیں سکتے, جی جی اس کو کیا کریں گے, محفوظ محفوظ کریں گے. جی جی ایسے ہی ان کے گھروں کے اندر جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے جی. ہم محفوظ کرائیں گے. بالکل بالکل بالکل. اندازہ کریں یہ اتنی ڈھیٹ قوم ہے, بالکل اتنی ذلیل قوم ہے بے شک. کہ ہڈیارہ کے اندر جی ایک جبو ہے قادیانی, جی اس نے اپنا گھر بنایا. جی جی تو بتانے والوں نے مجھے بتایا جی کہ تقریباً 25-30 فٹ لمبا, جی. وہاں سے لے کر یہاں تک جی اس نے سٹیل کا کلبہ بنوایا, جو کھل بھی جاتا تھا, لگ بھی جاتا تھا. جی تو فرنٹ پہ اس نے جی سارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی جی یہ لکھوایا اس نے. جی جی بالکل. گاؤں والے بڑے پریشان, جی جی کیا کریں, جی وہ میرے پاس پہنچے. جی جی میں نے کہا تم سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرو ایک مسجد میں, جی ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کلمہ لگاتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک. جی بالکل بے شک. ہم وہاں پہنچے, جی میرا بیان ہوا, جی گاؤں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, جی یا تو ہم یہ کلمہ محفوظ کرائیں گے جی جی یا اسرا میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائیں گے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. دنیا بڑی تھی. جی میں نے کہا حکومت اس بات کو نوٹ کر لے جی کہ میں نے ایس ایچ او کو یہ قانون بتا دیا ہے, جی جی سی 298 کے تحت قادیانی کوئی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا. بے شک بے شک بے شک. لکھ کر, بول کر,
इशारतन कनायतन भी कोई कादियानी इस्लामी इशार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेशक बेशक ये सरासर बगावत है इस्लामी इशार से। बिल्कुल बिल्कुल सी 295 सी 298 से बगावत है। इस मरदूद ने ये कलमा लिख रखा है कादियानी काफर ने। किसी काफर को राइट नहीं जी। कि वो अपनी छत के ऊपर इतना बड़ा कलमा लिखे। बेशक 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 कहा जनाब जी आईजी साहब कल को जी जो भी जिम्मेदारी होगी, जहां पे जो भी खून खराबा होगा, उसका जिम्मेदार ये शख्स होगा। बेशक बिल्कुल बिल्कुल उसका जिम्मेदार ये एसएचओ होगा, बिल्कुल जिसको हमने बता दिया ये कानून। जी और मैं स्पीकर में भी ये बात कह के इसको बात समझा रहा हूं, ये कानून है, ये लगता है, इस पे लगा है, इस पे। बेशक 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 बिल्कुल हमने उनको 24 घंटे की मोहलत दे दी। जी जी 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर एजेंसी वहां पर पहुंच गई। जी अब एसएचओ को अपनी मुसीबत पड़ गई कि मैं तो फंस गया। मुझे नामजद भी कर दिया गया कि इसने लगवाया है, यही इसके घर बैठ के खाने खाता, दावतें उड़ाता है। बिल्कुल 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 वो गया उसके पास, जी। उन्होंने कहा जब्बू बास हुए, जी खत्म हो गई। जी उन्ना बे मैं रहना ही ना मेरी वर्दी रहनी, कलमा लाओ। बिल्कुल बहुत खूब बहुत बहुत खूब बहुत अच्छा अल्लाह जब्बू भी सहम गया, जी उसने कारीगर मंगवाए, जी वो स्क्रू के साथ पेचों के साथ लगाया हुआ था सारा। जी जी सारा जनाब उसने उतार के इकट्ठा करके ना वो जी जी एक बैग में बंद करके जी, जी। चलो जी मैं उतारता है। जी जी बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब वो उतरा इस मुल्क के कानून के तहत। बिल्कुल हम बिल्कुल। कानूनी राइट मांगते हैं। बेशक जी हम हुकूमत से कानूनी राइट मांगते हैं, ये हमारा कानूनी राइट है, इसको पूरा करो। बेशक बेशक क्या कहते हैं? बहुत खूब बहुत खूब हालांकि कोई कादियानी जी अपना या अपने बच्चे का इस्लामी नाम भी नहीं रख सकता। बेशक 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 ये भी धोखा देती है अपने बच्चों के नाम इस्लामी रखकर बिल्कुल बिल्कुल बेशक कि हम मुसलमान हैं। ऐसे ही बिल्कुल तो जब हम महफूज करते हैं जी तो हम उसकी तौहीन नहीं करते। जी जी ये कलमा जो हमने उतरवाया जी ये गवर्नमेंट के खाते में जमा हो गया, जी 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 इसकी कोई तौहीन तो नहीं हुई। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं हुई नहीं हुई इनके गली चौक के जो कंजर खाना मेन जी जी उसके ऊपर जी जी हमने एक जमाने में फट्टे लगवाए, जी जी 20 22 25 साल फट्टे लगे रहे। जी जी आखिर वो बारिशों और हवाओं से वो जल गए, जी जी खराब हो गए। जी उसके बाद वो थोड़े थोड़े जाहिर होने लगे। जी हमने फिर दरख्वास्त दी, पुलिस आई, जी इन्होंने बड़ी मज़ाहमत की। जी वो सर ये कि हमने स्टील की मोटी चादर लेकर जी जी वो ड्रिल करने वाली मशीन जो थी सारी जी जी वो सारे कलमे पे लगवाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे बहुत खूब सारे कलमे पे लगवाई। बहुत खूब ये इनका दौर चलता है, कोयटा की बात है, जी। वो 20 साल पुरानी बात है। जी इन्होंने कलमा मुहिम शुरू की थी। जी जी 3 कादियानी नौजवान जी अपने सीने पे कलमा तैयबा का बैज लगाया हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी जी कलमा तैयबा का बैज लगाया हुआ जी। आ रहे हैं। जी उधर से एक एसएचओ था, जी जी उसको खत्म नबूवत के हमारे साथ बात बताते रहते थे। जी उसने उन तीनों को पकड़ लिया जी जी कि तुमने जो कलमा का बैज लगाया कादियानी हो? उन्होंने कहा जी 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 अच्छा। उसने कहा ये बैज उतारो। जी जी अब इन्होंने आगे से उनको डरावा दिया, जी हम नहीं उतारेंगे, जो तो गुनाह असीम है, अगर उतारेंगे तो। जी 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 वो बेचारा इसके ड्रामे में आ गया। तो कादियानी कहने लगे तुम खुद उतार लो। वो पठान था, वो कहता मैं क्यों उतारूं, तुम उतारो। जी वो तकरार होती रही, जी ना ये उतारे बेचारा डरता हुआ, ना वो उतारे। जी जी आखिर क्या हुआ, वो पठान था, जी। उसने कहा छोड़ो ठीक है, ना तुम उतारो ना हम उतारता है, जी तुम कमीज ही उतारो। बहुत खूब बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत खूब तीनों दूसरे कमीजें उतरवा ली, बहुत खूब बहुत खूब वो उसने शापर में डाल ली जी। और इनको वहां से डंडे मारता हुआ जी जी नंगे बदन वहां से जी। डंडे मारता उनको थाने में ले गया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे पर्चा दर्ज किया, जी जेल भेजा। बहुत खूब अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, जी बेशक 4-5 महीने के बाद वो जी। आगे चला गया। जी सुभान अल्लाह वो एसएचओ जी जो बड़ा रंग रंगीला सा बंदा था जी 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 वापस आया, जी जी उसकी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सर सुभान पे टोपी थी। सुभान अल्लाह थाने आया, जी जी उसने रिजाइन लिखा जी और पुलिस की नौकरी छोड़ के चला गया बहुत खूब सुभान और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। सुभान अल्लाह लाहौर में जब हमने पहला पर्चा दर्ज कराया, जी वो थे 65 साल के हमारे बुजुर्ग राणा मोहम्मद तुफैल, वो उसके मुद्दई थे जी जी थाने में। जी। पहला पर्चा बड़ी मुश्किल के साथ दर्ज हुआ, जी
اور اس بندے کی جرت کے وہاں پہ مدعی بنا. اگلے دن جی رانا صاحب سے ملاقات ہوئی جی جی تو وہ رو پڑے جی جی اور ہچکیاں لینے لگے. جی جی کہا رانا صاحب کیا ہوا؟ جی کہ کل رات پرچہ درج کرایا جی اور کل رات ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار اتنی جلدی ریوارڈ، جی اتنی جلدی ریوارڈ. ماشاء اللہ. لاہور کا ایک ایسا جو میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، جی 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 اسے ہم نے کہا پرچہ درج کرنا ہے، فلاں جگہ پہ کلمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. جی جی اوپر سے پریشر تھا ڈی آئی جی لیول پہ، جی پرچہ درج نہیں کرنا. جی ایس پی کہہ رہا ہے پرچہ درج نہیں کرنا. جی جس کے انڈر ہے جی وہ بڑی پریشانی کے اندر، جی. ہم پریشر دے رہے ہیں پرچہ درج کرو، پرچہ درج کرو، پرچہ درج کرو. جی 8-10 دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن جی. اسی ایس ایچ او کا جی صبح صبح فون آ گیا. جی تو اس نے کہا ہمارے دوستوں سے، نوجوانوں سے کہا کہ آپ نے ناشتہ میرے ساتھ کرنا ہے. جی وہ حیران ہوئے کہ پولیس والے بھی ناشتہ کرواتے ہیں کسی کو. کہنے لگا کیا چکر ہے، کوئی فراڈ تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں بھائی اللہ کی قسم کوئی فراڈ نہیں، آپ تشریف لائیں. یہ چلے گئے 4-5 ساتھی. تو اس نے ناشتہ منگوایا، بڑا بہترین ناشتہ کروایا انہیں، لسی پلائی، چائے پلائی، پھر بیٹھ کے آگے کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، آپ میرے ساتھ 8-10-12 دن سے اصرار کر رہے تھے، لڑ رہے تھے پرچے پہ، جی میں پرچہ درج نہیں کر رہا تھا. جی جی اللہ کی قسم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام لے کر مجھے کہا جی فلاں تو میرا پرچہ درج کیوں نہیں کرتا؟ بہت خوب بہت بہت خوب خوب بہت خوب تو میرا کام کیوں نہیں کرتا؟ بہت خوب. بہت اچھا. میرا کام کیوں نہیں کرتا؟ بے شک. تب میں صبح اٹھا ہوں، میں نے کسی افسر کی پرواہ نہیں کی، کون ہے کون نہیں. جی والی کائنات کا فرمان آ گیا، حکم آ گیا، جی، جی. سرور کائنات کا. میں نے اسی وقت پرچہ درج کر دیا، جس سے جو کرنا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. بہت 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 بے شک. سیدھی نظر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہ اپنے آپ کو جی مسلمان شو کرنا چاہتے ہیں، بے شک ایسے ہی. اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھنا، جی جی یہ ان کا دھوکہ دینا ہے، فراڈ دینا ہے، فریب دینا ہے بے شک بالکل. بالکل. کہ ہم مسلمان ہیں. جی یہ فراڈ ایسے ہی ہے. جی لاہور کے ایک وکیل کی ہاں ڈکیتی ہو گئی، جی بہت بڑا وکیل فوجداری مقدمات کا. جی جی صبح ایس پی جی خود اس کے گھر چل کے آیا جی اور اس سے کہا کہ وکیل صاحب کے لیے جی. آپ نے خود ہی ڈاکوؤں کے لیے گیٹ کھول دیا، جی دروازہ کھول دیا. جی اس پر اس وکیل نے سر نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا ہاں اس لیے کہ ڈاکو پولیس کی وردی پہن کے آئے تھے. بالکل بالکل. یہ میں جی دھوکہ کھا گیا، جی جی پولیس کی وردی پہن کے آئے بے تھے. شک. باقی رہی ان کی عبادت گاہیں جی جی جہاں پر انہوں نے کلمے لکھے ہوئے ہیں، جی جی بہت سی منظور کروائی ہیں اللہ کے فضل سے، بہت خوب. بہت ساری سیل بھی ہوئی ہیں. بہت بہت خوب اچھا. بہت خوب. ان کا جی یہ مسجد زرار کی طرح ہے. بے شک بے شک بے شک. بالکل. یہ بیت الشیاطین ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، بے شک. ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں بے ہے، شک. جس کو یہ مسجد کی شکل دیتے ہیں. بے شک بے کعبہ شک. رخ بھی ہوتے ہیں وہاں پر، یہ جی بالکل بالکل. بالکل. صفحے بھی بچھاتے ہیں، جی. نام میں حج جمعے بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں، بالکل. شہری افطاریاں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. بالکل. لیکن یہ مکمل فراڈ ہے. بے شک. مسجد زرار کی طرح ہر قادیانی عبادت گاہ بے جس شک. طرح منافقین نے جی 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 مسجد زرار بنائی، جی جی وہ اس لیے کہ مسجد کے نام میں اکٹھے ہو جائیں گے بالکل بالکل اور اسلام کی خبریں بھی لیتے رہیں گے، سازشیں بھی کرتے رہیں گے بالکل. اور آگے پہنچاتے بھی رہیں گے. جی جی وہ سازش ہاؤس تھا دراصل اسلام کے خلاف، بے شک. اسلام کے روپ کے اندر، بے شک بے شک بے شک. اسلام کے رنگ میں اسلام پہ حملہ تھا. بے شک وہ ہیڈ کوارٹر تھا ان منافقین کا، بے شک. مسعودوں کا، بے شک انہوں نے بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، جی جی کہا اسے مسمار کر دو. بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. اللہ کے نبی کے حکم سے صحابہ نے اسے مسمار کر دیا. بہت خوب. اب جو بچا کچا تھا اس میں جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب اسے آگ لگا دو. سبحان اللہ بہت خوب اللہ. بہت خوب. پھر مسجد زرار کو مسمار بھی کیا گیا اور آگ لگا کر اسے جلا کر خاکستر بھی کیا گیا. بہت خوب بالکل. بہت خوب بے شک. بہت خوب. جی بالکل.
یہی حل ہے ان کی عبادت گاہوں کا. بے شک انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ان کی عبادت گاہیں سرور کونین کے غلام اسی طرح گرائیں گے، راگ لگائیں گے جس راگ کا نے لگوائی تھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.